اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف سبا۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو ایک تحفہ دان ہے، ہدیہ دان ہے، پیش کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ 3 دعائیں رات کو سوتے ہوئے اٹھ کر پڑھ لی اس کو وہ سب ملتا جائے گا جو وہ چاہے گا۔ 3 دعائیں یہ آج کی ویڈیو کو ٹاپک نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کو ٹاپک یہ ہے، یہ 3 دعائیں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ رات کے وقت آپ نے سوتے ہوئے اٹھ کے پڑھ دیے، اور چاہے وضو کے ساتھ پڑھ لے، چاہے بے وضو پڑھ لے، چاہے تہجد ادا کرنے کے بعد پڑھ لے، چاہے تہجد ادا کرے بغیر پڑھ لے، جیسے مرضی پڑھ لے، لیکن یہ 3 دعائیں آپ نے پڑھنی ہے۔ ان 3 دعاؤں کے مانگتے ہی انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم کریں گے۔ ہر وہ شخص جو مشکلات کا شکار ہے، جو کسی بھی طرح کی پریشانی کا شکار ہے، جس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جس کی کوششیں بے سود جا رہی ہے، تو وہ شخص یہ 3 دعائیں کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری صورت ہے سورۃ فرقان۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 64 ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 64 میں ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ترجمہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنے پیار سے، کتنے محبت سے، کتنے فخر کے ساتھ اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، اور کتنے فخر کے ساتھ کیا ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کو یہ چیز کس قدر عزیز ہے کہ جب ہم رات کے وقت اللہ پاک کی تعریف کریں، جب دنیا اپنے سکون میں ہوتی ہے، جب لوگ خواب و خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سکون کے حالتوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں سے آزاد ہوتے ہیں، بے فکر ہوتے ہیں ظاہری طور پر، تو ایسے وقت میں جب اللہ پاک کو یاد کر رہا ہوتا ہے وہ شخص اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے کہ یہ اپنا سکھ چین آرام چھوڑ کر یہ میرے سامنے پیش ہوا ہے۔ اس وقت بھی ایسا وقت جو میں نے اس کے آرام کا بنایا ہے، یہ اس وقت میں بھی یہ اپنا سکھ چین آرام چھوڑ کر میرے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ اور جو اللہ کو محبوب ہو جائے، جو اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کو اچھا لگ جائے، پھر آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیسے اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہوگی، اس پہ اللہ پاک کیسے کرم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک تو بڑا بڑا گناہ گاروں کے اوپر بھی کرم فرما دیتا ہے، اللہ پاک کی شان ہے یہ۔ بہرحال جی، آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا افضل وقت ہے وہ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، درمیانی شب کا وقت ہے۔ جتنی دعائیں آپ سکون کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مانگی جا سکتی ہو اور مانگ سکتے ہیں، وہی دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ 3 دعائیں آپ نے پڑھ دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 3 دعائیں، پہلی دعا کہ یہ 3 دعائیں جب آپ پڑھ لو گے تو آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا۔ اللہ کی دینے کی شان دیکھیں کہ اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے یہ 3 دعائیں مانگنا۔ پہلی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلی دعا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ پڑھ دی ہے، ایک ہی بار پڑھ دی ہے، چاہے آپ کا وضو ہویا ہوا ہے۔ باقی 2 دعائیں آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، چاہے آپ کا وضو ہویا ہوا ہے چاہے نہیں ہویا ہوا، تہجد آپ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس مرضی حالت میں اللہ پاک سے یہ دعا کر لیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتا دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب اللہ پاک کو رات کے وقت درمیانی شب میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کو ہر چیز سے اللہ پاک تو باخبر ہے، تو جب ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں
کہ یا اللہ پاک تو ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ پاک کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی شان کا حوالہ دے کے اللہ پاک سے دعائیں مانگا کریں، عاجزی اختیار کر کے دعائیں مانگا کریں۔ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے تیسرا کلمہ تمجید ادا کر لیا۔ دیکھیے ایک ایک سیکنڈ کا ہے، یہ ایک ایک سیکنڈ کی دعائیں ہے، لیکن جب آپ یہ تینوں دعائیں اس طریقے سے جیسے ہم نے بتایا آپ کو اس طریقے سے مانگیں گے اللہ کے حضور پیش ہو کر، بہترین طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت جب اٹھے ہوئے ہوگے تو 2 رکعت نماز نفل تہجد بھی ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز ویسے بھی اللہ پاک کو بڑی عزیز ہوتی ہے، اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ اچھا، تو آپ نے تیسرا کلمہ تمجید پڑھ لیے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جان بوجھ کے میں بار بار کلمات ادا کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی گنجائش نہ رہے سوال کی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرا کلمہ تمجید ایک بار پڑھ لیے، ایک بار پہلے والے کلمات لا الہ الا اللہ والے پڑھے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ مغفر لے، اللہ مغفر لے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کلمات ادا کرنے ہیں، اللہ مغفر لی۔ اچھا، اس کے بھی ایک بار اے اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہی بار آپ نے کہنا ہے۔ لیکن یہ اتنے اچھے کلمات ہیں، یہ آپ اگر ہو سکے تو اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں ان کلمات کو، اور جتنا آپ ہو سکتا ہے چلتے پھرتے وضو بے وضو اٹھتے بیٹھتے اللہ مغفر لی بول لیا کرے۔ یہ بھی بڑے اچھے کلمات ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے کلمات ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جاتے ہیں، جگ راضی ہو جاتا ہے، ہماری مشکلات خود بخود حل ہونے لگتی ہے، آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرے، بجائے کہ ادھر ادھر کے دھکے کھائے اور نقلی اور جعلی عامل اور پیروں کے پاس جائے، آستانے پر پہ وقت ضائع کرے، محنت سے کمایا ہوا پیسہ ضائع کرے۔ ان سب سے اچھا ہے اللہ پاک کو آپ راضی کریں، اللہ پاک کو اللہ کے ناموں سے قرآن پاک سے مدد لے، اللہ پاک کو اللہ کے ناموں سے پکارے، اللہ پاک کو تعریف کے ساتھ پکارے، پھر آپ دیکھیں آپ کی مشکل کیسی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پاک بڑا غفور رحیم ہے۔ جب بھی کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں پہ آپ کو واپسی کا یا نکلنے کا کوئی راستہ نہ نظر آ رہا ہو تو اللہ پاک سے مدد مانگ لیا کرے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ اللہ پاک کی ذات یہ جو ہمیں ہماری اوقات کو دیکھے بغیر ہمیں دے رہی ہوتی ہے۔ احسانات ہی احسانات ہے اللہ پاک کی ذات کے ہمارے اوپر، ہم گناہ گاروں کے اوپر۔ اسی طرح قرآن پاک میں بے تحاشا ایسی صورتیں ہیں اور بے تحاشا ایسی آیات ہیں جہاں سے ہمیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ تو اللہ پاک کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارے جائے، اور ہمیں بہت سے آیات پڑھ کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، غفور رحیم ہے اللہ پاک۔ تو اللہ پاک سے اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگے۔ جب ہم بادشاہ کے یا عام سے چیف منسٹر کے جب فرض کریں اگر ہمیں انویٹیشن آ جائے نا تو ہم سوچیں گے کہ ہم اپنا فلاں فلاں کام اس کو کہہ دیں، عام سے چیف منسٹر کو، عام سے منسٹر کو ہم سوچیں گے ہم اپنا یہ کام بھی کروا لیں، یہ بھی کروا لیں، یہ بھی بات منوا لیں، یہ بھی منوا لیں۔ کتنی ہمارے پاس درخواستوں کی لائنیں ہوگی، کھڑی ہوئی ہوں گے لوگ جو لائنوں میں ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے جو منسٹروں کا منسٹر ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو 2 جہانوں کا بادشاہ ہے۔ یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، جو ہر طرح کے معاملات میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ بہرحال جی اللہ پاک کی ذات کو دیکھ کر، میں آپ کو یہی بار بار کہہ رہی ہوں، اللہ پاک کی ذات کو دیکھ کر اللہ پاک سے مدد کا مطالبہ کرے، مدد کی درخواست پیش کرے، پھر دیکھیں اللہ پاک کی آپ کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، کام کی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔